تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ویڈیو کلپ میں ایک لڑکی صبح صبح واکنگ کے لیے جنگل سے ہوتی ہوئی ایک بالکل ندی کے پاس آ جاتی ہے، اور ندی کے بالکل قریب آ کے وہ ایک بہت ہی خوشگوار اور لمبی سی سانس لیتی ہے، اور بہت ہی اچھا فیل کر رہی ہوتی ہے، اور وہ ادھر ادھر دیکھ رہی ہوتی ہے۔ تو جیسے ہی وہ ایک سائڈ پہ دیکھتی ہے تو اس کو ایک چھوٹی سی رنگ برنگی ایک روشنی نظر آتی ہے۔ وہ ایک روشنی کا بنا ہوا بال ہوتا ہے، وہ اس کے قریب چلی جاتی ہے اور اس کو دیکھ کے حیران رہ جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ ہاتھ میں پکڑتی ہے تو وہ ایک شیشے کا بنا ہوا بال سا ہوتا ہے، جس میں سے مختلف قسم کی روشنی اس کو نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اس بال کو بہت غور سے دیکھ رہی ہوتی ہے، اور وہ اٹھ کے پھر اس کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے، اور ساتھ لے جا کے وہ اپنے گھر چلی جاتی ہے، اور اس کو گھر جا کے ایک جگہ پہ رکھ دیتی ہے۔ پھر دوستوں وہ اپنے کام لگ جاتی ہے اور اپنے کام کرتی رہتی ہے، لیکن اس کو نہیں پتہ ہوتا اس کے اندر بہت ساری خطرناک روحیں ہیں۔ وہ واپسی پہ اپنی گروسری بھی کر کے آتی ہے، گھر کا کچھ سامان لے آتی ہے، اور وہ ایک بال کو ٹیبل کے اوپر رکھ دیتی ہے، اور جیسی دیکھتی ہے کہ بال کی دوسری طرف پڑا ہوا ایک چھوٹا سا پودا جو اس نے گھر میں ایک گملے میں لگایا ہوتا ہے، اس میں سے وہ پودا الٹا نظر آتا ہے، اور وہ اپنے کام لگی ہوتی ہے۔ اتنی دیر میں بال ایٹومیٹک خود بخود حرکت کرنے لگ جاتا ہے اور ٹیبل سے نیچے گر جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ نیچے گرتا ہے اس کی آواز سن کے وہ دوبارہ اسی بال کے پاس آتی ہے، اور حیرانگی سے اس کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یہ نیچے کیسے گر گیا، اور پھر اس کو پکڑتی ہے اور پھر غور سے دیکھنے لگ جاتی ہے اس میں ایسی کون سی طاقتیں ہیں جو خود بخود یہ گرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ پھر اس کو ٹیبل کے اوپر رکھ دیتی ہے۔ تو دوستوں وہ دیکھنے میں بالکل ایسے ہے جیسے شیشہ ہے، وہ ٹیبل پہ رکھا ہوتا ہے، پھر وہ سو جاتی ہے، اور رات کو جب وہ سوئی ہوتی ہے تو اسے بہت گہری نیند آئی ہوتی ہے، بے خبر ہو کے سوئی ہوتی ہے، لیکن اس کو نہیں پتہ ہوتا اس بال کے اندر بہت زیادہ خطرناک روح رہتی ہے، لیکن وہ باخبر سوئی رہتی ہے۔ لیکن تھوڑی دیر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بال دوبارہ حرکت کرتا ہے، اور زوردار آواز سے وہ نیچے گر جاتا ہے، جس سے اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، پھر دوبارہ اٹھتی ہے، بال کی طرف چلی جاتی ہے۔ بال کے اندر سے رنگ برنگی روشنی نکل رہی ہوتی ہے، لیکن اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا۔ ادھر ادھر دیکھتی ہے لیکن اس کو کسی چیز کا احساس ہوتا ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ دروازے کے پیچھے سے کالے رنگ کے کچھ ہاتھ آ رہے ہوتے ہیں۔ ان کو دیکھ کے وہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے، اور وہ دیکھتی ہے کہ یہ بلیک ہاتھ کدھر سے آ رہے ہوتے ہیں۔ وہ ایک جگہ پہ کھڑی ہو جاتی ہے اور اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیتی ہے۔ جیسی وہ پیچھے ہوتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ بال کے اوپر اس کا پاؤں آتا ہے، وہ زور سے صوفے کے اوپر گر جاتی ہے۔ پھر صوفے کے پیچھے سے کوئی روح آتی ہے اور اس کے منہ کو دباتی ہے، اور اس کی چیخ نکل جاتی ہے، اور پھر اس کو دبا کے مار دیتی ہے۔